بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، WT نیوز کے نیٹ ورک سے میں ہوں اجاز بٹ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رات کو عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور خطاب میں وہی سائفر کی پرانی کہانی کہ سائفر آیا تھا، اس طریقے سے امریکہ نے حکومت گرائی، اس طریقے سے ڈونلڈ لو نے جو ہے نا ہمارے جو اسد مجید صاحب تھے وہاں پہ سفیر، انہیں بلا کر پاس بٹھا کر اور دھمکیاں دی کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا عدم اعتماد کے ذریعے تو پھر تو خیر ہے، اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور اب فوراً سے اچانک سے ایک بیان سامنے آیا مبینہ طور پہ اعظم خان صاحب کا، جو کہ پرنسپل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، ان کے سابق سیکرٹری پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں، ان کا مبینہ طور پہ ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو سائفر تھا یہ ایک صرف اور صرف ایک ڈرامہ تھا۔ تو اس ساری صورتحال پہ، اس سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری انفارمیشن ڈسٹرکٹ راولپنڈی پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں ڈسٹرکٹ کے جناب زید محمود صاحب۔ السلام علیکم زید بھائی۔ وعلیکم السلام اجاز بھائی، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ سر، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کا تو کام ہے کہ گڑے مردے اکھاڑنا، لیکن خان صاحب نے رات کو اچانک سے خطاب کیا، اعظم خان کا جو بیان آیا، تو کیا یہ زیادہ موضوع تھا کہ وہ اس سارے معاملے کو ایک بار پھر وہ گڑی گڑائی کہانی کی طرح عوام کے سامنے رکھتے، یا اس کا باقاعدہ جا کر کیس لڑتے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر؟ اجاز بھائی، بہت شکریہ، آپ نے اس ٹاپک کو لے کر موقف جاننے کی کوشش کی ہماری پارٹی کا۔ یوں تو آپ کو پتہ ہے جو حالات آج کل ہمارے جاری ہیں، جس طرح کا کریک ڈاؤن ہماری پارٹی کے لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے، اور تاریخی بدترین ایک جبر کے دور سے پاکستانی قوم اور پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی گزر رہی ہے، اس پہ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہونا یہ بھی ایک بڑی بلیسنگ ہے، اور ہم دونوں کا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے آج ہم رابطے میں ہیں۔ باقی جو سوال آپ نے کیا ہے، یہ میں اس پہ جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ گڑا مردہ نہیں اکھاڑا، بلکہ یہ گڑا مردہ جو اکھاڑا ہے یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس نے، جس کو ہم امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں، PDM کا ٹولہ جو ہے اور ان کے ہینڈلرز ہیں، انہوں نے اکھاڑا ہے، اور وہ جو بھی چیز کرتے ہیں ہم اپنے ہی جو گڑا ہے اس کے اندر وہ گر جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، میرا جو بنیادی سوال ہے وہ ان سے یہ ہے کہ کیا سائفر تھا یا نہیں تھا، یہ سوال ہے میرا آپ سے، یہ سوال ہے۔ اگر سائفر تھا تو پھر کیس کس بات کا ہے، اور اگر سائفر نہیں تھا تو پھر یہ بات بتائیں جی کہ سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کیسے ہو گئی ہے، وہ چوری کیسے ہو گیا؟ الزام بھی لگا رہے ہیں نا خان صاحب کے اوپر، یہ سائفر تھا اور خان صاحب اس کو چوری کر کے لے گئے۔ مطلب یہ ایسے کوئی احمق ہے، خان صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ نہ صرف احمق ہے بلکہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اور اوپر سے ڈفرز بھی ہیں ان کے ہینڈ کے لیے تیار نہیں ہے کہ خان صاحب سائفر کو چوری کر کے لے گئے، کیونکہ سارا سائفر کی آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ بہت ساری کاپیاں ہوتی ہیں، اور جس نے سائفر دیکھنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی بھیجا گیا ہے، صدر مملکت نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو چیف جسٹس کے پاس بھیجا ہے، تو وہاں سے سائفر مل سکتا ہے۔ سر، سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے شروع میں سائفر کے اوپر بڑا شور مچایا، لیکن بیچ میں کیا ایسا ہو گیا کہ عمران خان صاحب سائفر کو بالکل ہی بھول گئے؟ اب جب حکومت نے اس کے اوپر دوبارہ سٹینڈ لیا تو پھر خان صاحب اس چیز پہ آگے ہیں۔ خان صاحب تو بالکل بھی نہیں بھولے تھے۔ یقینی طور کے اوپر جب آپ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں، اور ان ٹارگیٹس کو آپ نے اچیو کرنا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آپ کی پرائرٹیز بھی تبدیل ہوتی جاتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو احتجاج کرنا تھا امریکنز کے ساتھ اور ان کی جو مداخلت تھی پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، اس کے اوپر ہم نے بھرپور احتجاج ریکارڈ بھی کروایا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کچھ اور چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی گئیں پارٹی کی، کہ یہ صرف امریکہ اس میں ملوث نہیں تھا، بلکہ ہماری جو پاکستان کی اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ اس سازش کے مرکزی کردار تھے، اور یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ان کی امریکہ کا تو صرف یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو چینج کر دیا جائے۔ اس کی ریزن شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے کئی دہائیوں کے بعد کچھ ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی اپنی یا انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی تھی، تو یہ ان کی خواہش ضرور تھی کہ پاکستان کے اندر ایسی گورنمنٹ نہ آئے جو انڈیپینڈنٹلی کچھ کر سکے، کیونکہ پاکستان کو جو ہماری معاشی حالت ہو چکی بھی ہے، یہ جو جتنے ممالک ہیں طاقتور ممالک، وہ ہماری جیسی ریاستوں کو اپنی کالونی سمجھتے ہیں، اور ہماری جیسی ریاستوں کے اندر جو ہے وہ
ऊपर को इतना ज्यादा मायूस कर दिया गया था कि 25-30% टर्न आउट रह चुका था, और कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं था जो पाकिस्तानी कौम की जो रहनुमाई है वो कर सके और उसकी जो तवक्कुआत है उस पर पूरा उतर सके। अब इमरान खान साहब जो है जब वापस आए पाकिस्तान की, उन्होंने पाकिस्तान की मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, पाकिस्तान के एलीट क्लास को, खास तौर के ऊपर जो बिजनेस क्लास है, उन सब का इत्मीनान हासिल किया, जिसकी वजह से यकीनी तौर पे जब अवाम पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है तो बंद कमरों के अंदर बैठे जो फैसले हैं वो काबिल कबूल नहीं रहते, और ना ही फिर वो उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जा सकता है। तो जो एहतजाज था हमारा अमेरिका के साथ भरपूर हुआ, और उसके ऊपर यकीनी तौर के ऊपर कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जो आपको इंडोर मीटिंग्स के अंदर तय करने होते हैं, और कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो आपको पब्लिकली डिस्कस करने होते हैं। तो हमारा जो जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते चले गए, वैसे वैसे चीज़ें बहुत सारी अवाम के सामने भी आती चली गई, और फिर उसके बाद ये है जी कि यकीनी तौर पर अमेरिका की जानिब से भी जो रवैया था वो भी तब्दील होता चला गया। और पॉलिटिक्स में आपको आगे बढ़ना होता है, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक जगह पे स्टक होके बैठ जाए। आपके लोगों का जो मफाद होता है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना होता है। अमेरिका यकीनी तौर पर दुनिया की सुपर पावर है, और हम उसके साथ बराबरी की सतह के ताल्लुकात चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई एंटी अमेरिका वो कोई सोच रखते हैं। हम तो ये समझते हैं जी कि अमेरिका ने जिस तरीके से दुनिया के अंदर तरक्की की है, हमारी कौम को भी और हमारे रियासती इदारों को भी उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, और हमें उन ही उसूलों को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। कि अपने लोग भी, जिस तरह मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि आजम खान जो साबिक प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, गवर्नमेंट उनके बयान सामने ला रही है कि उन्होंने तस्लीम किया, बल्कि वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं कि जो साइफर था वो एक कहानी थी और कुछ भी ऐसा नहीं था। तो गवर्नमेंट तो इस बात पे ये कह रही है ना कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि साइफर तो था नहीं, तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इन्होंने ख्वामख्वाह में खराब कर दिए हैं। अच्छा, मैंने पहले ये सवाल आपसे किया ना एजाज पे ही कि पहले तो ये चीज क्लियर कर ले कि साइफर था या नहीं था। अगर नहीं था तो फिर आपने अमेरिका के साथ पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के अंदर बैठ के आपने एहतजाज किया, और फिर उसके बाद आपने जो उस वक्त के DG ISPR थे उन्होंने उसके ऊपर कौम को बताया था जी कि ये साजिश नहीं थी बल्कि मुदाखलत थी। तो वो क्या था ये सब कुछ? ठीक है, अगर आपने ये करना ही है, अगर वो वाकई में ड्रामा था, तो फिर पूरी की पूरी जो वजारत खारजा है उस सब के जितने लोग हैं उन सब के ऊपर आपने क्या करना है जी कि केस करना है, और फिर उसके साथ आपने उसके अलावा जो जितनी कैबिनेट थी उनके ऊपर आप केस करेंगे। फिर उसके अलावा कौमी सलामती कमेटी के जितने मेंबरान थे जिन्होंने अमेरिका से एक ऐसी चीज के ऊपर, बोगस चीज के ऊपर एहतजाज कर दिया जो थी ये नहीं, जो मतलब ये मैंने पहले कहता हूँ। सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसमें जनरल बाजवा थे, DGISI और चारों अफवाज के, सॉरी तीनों अफवाज के सरबराहान थे, और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उसमें थे, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उसके साथ जो आपकी कैबिनेट थी वजीर आजम की उस वक्त, ये सारे लोग शामिल थे। तो आप ये बात कर रहे हैं कि वो इसमें शामिल थे। तो इसी तरह का एक इजलास अगर आपको याद हो तो पिछले साल 22 अप्रैल को भी हुआ था, जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। तो उसके जो मिनट्स हैं उनके मुताबिक भी ये तो माना गया कि साइफर है, लेकिन अब इस गवर्नमेंट को आप कैसे समझाएंगे? आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? जो सबसे पहला सवाल मैंने किया, आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाते इसके खिलाफ? जी, बहुत अच्छा सवाल इजाज भी आपने किया है। मैं उस पर ये बात करूं कि जो साइफर है बुनियादी तौर के ऊपर उसकी तहकीकात के हवाले से आपने सवाल किया है। साइफर जो है वो एक सीक्रेट डोमेन होती है, और वो पब्लिक डोमेन के अंदर वो नहीं आता। उसको आप इस तरह पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते। इसको टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इसको डिस्कस किया गया। वजारत खारजा के जो नुमाइंदे थे वो आए और उन्होंने कैबिनेट के अंदर उसको आके बयान किया, और फिर उसके बाद उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग जो कैबिनेट की जो बने उसके अंदर से जो चीजें थी वो फिर उसको डिस्कस किया गया। अब उसकी तहकीकात जो है वो ये याद रखिएगा कि इसका फैसला, यानी कुछ सीक्रेट चीजें ऐसी थी, आज तक पार्लियामेंट हमारी इन चीजों के ऊपर डिस्कस ही नहीं कर सकी कि ऐसी चीजों का इख्तियार किसके पास है। ठीक है, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, जो कि अभी आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने उसको क्लियर कर दिया जी कि इसको जितनी भी चीजें हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार होता है कि वो ऐसी तमाम चीजों की तहकीकात का वो फैसला कर सकते हैं। तो कुछ कानूनी नुकात थे जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट थी वो उन्होंने नहीं किया, और जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी शायद ज्यादा लंबी चीजें ले गई।
اور پھر ہماری جو گورنمنٹ تھی وہ اتنے کمزور بھی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ ہماری پارٹی نے, میں تو اپنی پارٹی کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری بہت بڑی نالائکی تھی کہ ہم ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ کے فورم پہ لے گئے جو کہ کسی بھی اہم ایشو کے اوپر قوم کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سٹینڈ کرنے سے قاصر رہے. اور یہ ہمیں اپنی نالائکیاں, اپنی کوتاہیاں جو ہیں وہ ہمیں تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا. آپ نے سلامتی کونسل کمیٹی کی میٹنگ کی بات کی تو جب یہ قرارداد ریجیکٹ کر دی گئی, قاسم سوری کی جانب سے عدم اعتماد کی تحریک ریجیکٹ کر دی گئی, تو یہ کیس اپوزیشن لے کر گئی سپریم کورٹ آف پاکستان نے. تو آپ نے یہ سلامتی کونسل کے جو منٹس تھے جو سلامتی کونسل نے تسلیم کیا تھا کہ سائفر ایک حقیقت ہے, تو یہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ کیوں نہیں کروایا؟ ہاں, بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اعجاز بھائی, لیکن اس پہ بھی میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ سپریم کورٹ کے اندر جب چیزیں کیس چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی فی الوقت تو یہ ہے جی کہ اس کی ڈومین طے ہونا باقی تھی کہ کیا وہ اس کی سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کو کیا جائے گا یا پبلک ڈومین کی یہ چیزیں ہیں. تو بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ آگے تحقیقات کی صورت میں ہمارے سامنے آتی گئی اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اور سائفر تو آج بھی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, جب چاہیں اس کی تحقیقات کر لی جائیں, اس میں تو کوئی ایسی میں کہتا ہوں کہ دو رائے ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ پہلے دن سے کہتے آئے ہیں کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ایسی اچھی خاصی چلتی گورنمنٹ کو کون لوگ تھے, کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے ہٹایا. اعظم خان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو اعظم خان صاحب کا بیان مبینہ طور پہ آ رہا ہے اور بار بار یہی بیان ڈسکس ہو رہا ہے, اس لیے میں بھی بار بار اعظم خان صاحب کا بیان آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اعظم خان صاحب نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے سائفر کو ڈرامہ قرار دے دیا ہے. تو کیا واقعی میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی بیان انہوں نے دیا ہے یا صرف من گڑت کہانی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے؟ سر جی, کسی ایک شخص کی جانب سے اس کو ڈرامہ قرار دیا جانا, چاہے اعظم خان صاحب ہو, عمران خان صاحب ہو, شہباز شریف صاحب ہو, آرمی چیف صاحب ہو, کوئی بھی ہو, دیکھیے اس کا موقف ذاتی حیثیت میں کیا ہے یہ بعد میں میٹر کرتا ہے. پہلے تو اس کی تحقیقات کی جائے نا, اس کا کوئی کمیشن بنایا جائے جو کہ اس کی تحقیقات کرے پھر اس کا فیصلہ کرے. اب قومی سلامتی کمیٹی, میں نے گزارش کی آپ سے کہ وہ اتنی بڑی قومی سلامتی کمیٹی نے اس کو ایک بوگس چیز کے اوپر, ایک ڈرامے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ احتجاج کر دیا, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا ایک نالائقوں کا ٹولہ تھا جو کہ اس وقت قومی سلامتی کمیٹی, اور ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ قومی سلامتی کمیٹی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک ڈرامے کے اوپر امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ وہ احتجاج کر رہے ہیں اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کے در پہ ہیں. یعنی یہ آپ آج کے دور میں کس کو یہ سمجھا رہے ہیں؟ کیا آپ پاکستانی قوم کی جو فہم و فراست ہے یا قوم کا جو اجتماعی شعور ہے اس کو آپ اتنا ہی کیا لو سطح کا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی ان اوٹ پٹانگ حرکتوں پر آپ کو جو ہے وہ آپ کو ویلکم کرے گی؟ یہ قوم کا وقت آپ ضائع کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ اس کی جو انرجیز ہیں ان کو ضائع کر رہے ہیں. آپ اپنے پڑوسی ملک کو دیکھیں, وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوا ہے. یعنی یہ گورنمنٹ بنانے کا اور ہٹانے کا جو اختیار ہے یہ صرف پاکستان کی پبلک کے پاس ہونا چاہیے. جمہوریت کو دنیا کا جو سب سے بہترین نظام کہا جاتا ہے وہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو جنگ و جدل نہیں ہوتا, پرامن انتقال اقتدار ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی کہ یہ جو بھی فیصلے ہیں وہ پبلک کے جو لیڈران ہیں, پبلک کے منتخب کردہ جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہ پتہ نہیں کہ کس قسم کی جو بات ہے. اعظم خان صاحب, مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر آپ ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو ان کا ایک آئی جی صاحب کی جانب سے ایک جو بیان ہے وہ کہا جی لاپتہ ہے. تو اب یہ چیزیں سامنے آئیں گی, کیس چلے گا اعظم خان صاحب کے. اب باقی رہے گی بات اگلی, اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہوا ہے, اگر تو اس کی آپ مجسٹریٹ کے سامنے ایک بیان ہے, اسحاق ڈار صاحب کا بھی بیان ہے. تو جب تحقیقات ہوں, ظلم سے جبر سے جب آپ کسی سے لوگوں سے بیان دلوائیں گے تو پھر تو میں کہوں گا کہ جی اس طریقے سے اگر معاملات چل سکتے ہوتے تو کب کے چل چکے ہوتے. اعظم خان صاحب کا بیان مبینہ طور پہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے تو وہ تو ایک دوست کے گھر چھپے ہوئے تھے, وہ گم نہیں تھے. تو تلاش تو اسے کیا جا سکتا ہے نا جو خود نہ چھپا, جو خود چھپا اسے کون تلاش کرے گا؟ بہرحال سر, اب بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ سلامتی کمیٹی میں 2 دفعہ یہ ڈسکس ہوا مسئلہ. اب یہ چیزیں, یہ منٹس وغیرہ آپ لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ تو بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو اس کیس میں پھنسا کر ان کو. سر جی, گورنمنٹ وہ اپنی بالکل کوشش ضرور پوری کرے, وہ اپنی کی جا سکتی ہیں. ان کی جو فی الوقت جو کوشش ہے وہ ان کے جو اپنے ہیں وہ کوششیں کریں گے, اور ہم ظاہر ہے ایک پوری لیگل پروسیس ہے اس کا پاکستان کی جو تحریک انصاف کے ساتھ جو وکلا ونگ ہے وہ ہمارا اس کے اوپر ضرور اپنی لیگل جو تیاری ہے اس کے مطابق بات کرے گا. میں کوئی
چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ لیگل پوائنٹ آف ویو کے اوپر جب تک آپ پوری طرح کلیئر نہ ہو تو کیا ہمیں جانا چاہیے سپریم کورٹ میں یا نہیں جانا چاہیے، یہ جب سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دے چکا ہوا ہے کہ جی گورنمنٹ اس کا فیصلہ کرے گی، تو پھر اس کے بعد اب دوسری تو بات ہی نہیں ہے نا جی، کہ اب گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ اگر وہ تحقیقات کرے، جو بھی گورنمنٹ ہے، اور وہ کمیشن بنا دے اس کے لیے کہ وہ حقیقت تھا یا نہیں تھا، تو اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں، ابھی جو لیگل ہماری کمیٹی ہے وہی طے کرے گی۔ گورنمنٹ اگر کسی معاملے میں تحقیقات نہیں کرتی تو پلیٹ فارم موجود ہے آپ کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور آپ کا رائٹ ہے، آپ جا سکتے ہیں وہاں پر اور وہاں پہ آپ کیس لڑ سکتے ہیں۔ لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس سائفر میں تھا کچھ نہیں کہ عمران خان صاحب نے یا آپ کی پارٹی نے اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ اگر اس میں کچھ ہوتا تو عمران خان صاحب ضد کے اتنے پکے ہیں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے، لیکن عمران خان صاحب کا اس سے بریک لگا لینا یا اس موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا یا وقتی طور پہ ہی بریک لگا لینا، یہ بہت حد تک شکوک و شبہات پیش کرتا ہے، سامنے لاتا ہے کہ کیا پتا عمران خان صاحب خود بھی سمجھتے ہو کہ سائفر میں کچھ نہیں ہے۔ بہرحال زاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین یہ تھے ہمارے پاس ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ڈسٹرکٹ راولپنڈی زاہد محمود صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے سائفر میں کیا ہے۔ امید ہے کہ جلدی یہ معاملہ سارا قوم کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔